الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله ألا نكون معهم ونحن لا نعلم فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماجه بإسناد صحيح أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے. اور اللہ کی بندگی کیا ہے؟ ان کے جو احکام و اوامر ہیں وہ ہم پورے کریں اور جو نواہی و زواجر ہیں اس سے بچیں. جو مأمورات ہیں ان کو بجا لائیں اور جو منہیات ہیں ان سے دور رہیں. یہی بندگی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو بہت کچھ کرنے کے لیے کہا ہے وہیں بہت کچھ سے بچنے کے لیے بھی کہا ہے. اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں بہت کچھ کرنے کی ہدایت دی ہے وہیں بہت کچھ سے بچنے کی بھی تاکید کی ہے. انہی دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے. احکام و اوامر، نواہی و زواجر، مأمورات اور منہیات، انہی کے مجموعے کا نام دین ہے. اور انہی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق بجا لانے کا نام بندگی ہے. اور جو ایسا کرے گا وہ بندہ ہے. ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ من جملہ ان آیات کے ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی، علانیہ اور پوشیدہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، تاکید کی. اس کے علاوہ اور بھی آیات. جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَذَرُوا چھوڑ دو، وَذَرُوا چھوڑ دو، ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، صغائر بھی چھوڑ دو، کبائر بھی چھوڑ دو، ظاہر بھی چھوڑ دو، پوشیدہ بھی چھوڑ دو. نہ علانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور نہ چھپ چھپا کے کرو. نہ اعضائے ظاہرہ سے کرو اور نہ اپنے باطن سے کرو، اپنے اندرون سے کرو. اعضائے ظاہرہ، ظاہری گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کا ارتکاب اعضائے ظاہرہ سے ہوتا ہے. آدمی ہاتھ سے گناہ کرے، آنکھ سے گناہ کرے، زبان سے گناہ کرے، کان سے گناہ کرے، پیروں سے گناہ کرے، شرمگاہ سے گناہ کرے،
اس کو کہتے ہیں گناہ ظاہرہ۔ اور آدمی دل سے گناہ کرے، دل میں شرک ہو، دل میں کفر ہو، دل میں نفاق ہو، دل میں حسد ہو، دل میں بدگمانی ہو، اور دل میں عداوت اور دشمنی ہو، دل میں ناشکری اور بے صبری ہو، دل میں غرور اور گھمنڈ ہو، دل میں انانیت اور کبر ہو، یہ سب کیا ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو جن کا ارتکاب اعضاء ظاہرہ سے ہوتا ہے، اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو جن کا ارتکاب دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو جو علانیہ اور لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، اور پوشیدہ گناہ بھی چھوڑ دو جو الگ تھلگ ہو کر لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر چھپ چھپا کر کیے جاتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی فکر نہ کی، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کی، تو سن لو، ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہوں کا، معاصی و منکرات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اعضاء ظاہرہ سے کریں، چاہے وہ اپنے دل اور دماغ سے کریں، چاہے علانیتاً کریں، چاہے لوگوں سے چھپ چھپا کر اور بچ بچا کر کے کریں، جو لوگ معاصی و منکرات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں اور ان کو گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی، سیجزون بما کانوا یقترفون، عن قریب ان کو ان کے کیے کا بھگتان بھگتایا جائے گا، ان کے کیے کی سزا ان کو دی جائے گی۔ سیجزون عن قریب کا مطلب کیا ہے؟ عن قریب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی گرفت ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں پکڑے جا سکتے ہو، اور گناہوں کے ارتکاب کا مزہ تم کو چکھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے گرفت نہ فرمائی، تو آخرت میں تو گرفت ہوگی ہی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو کوئی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، سید ہے رہے، حرسانی ہے رہے، شاہ جی ہیں رہیں، خان صاحب ہیں رہیں، شیخ جی ہیں رہیں، کیسے باشد، جو کوئی بھی ہے اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا اور اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ ایسے شقی اور بدبخت کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کتنے دن کے لیے؟ خالداً فیہا، ایک لمبی مدت تک کے لیے۔ وہاں کیا ہوگا؟ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وہاں اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ ایک تو عذاب ہوگا جس سے اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، اور اس عذاب میں اس کی ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، وہ خار بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے احکام کی رعایت اور پاسداری نہیں کی، جس کے نتیجے میں دو طرح کا عذاب ہوگا، دکھ اور تکلیف بھی ہوگی، اور ذلیل و خوار بھی ہوگا۔ اچھا بھئی، جہنم میں جب جائیں گے خدا نخواستہ، تو وہاں تو ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے ساتھ بود و باش رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ملنا جلنا رہا ہے، جو ہمیں امام صاحب سمجھتے تھے، عالم صاحب سمجھتے تھے، مفتی صاحب سمجھتے تھے، داعی صاحب سمجھتے تھے، لیکن اپنی ان حرکت ناشائستہ کی وجہ سے اگر وہاں جانا ہوا تو ان کی نگاہوں میں ذلت ہوگی کہ نہیں ہوگی، رسوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ سوچیں گے نا کہ ہم تو دنیا میں اس کو کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلا۔
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اگر کوئی آدمی احکام و اوامر کو پورا کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، سنن قبلیہ، سنن بعدیہ، اوابین، اشراق، چاشت، اور اس کے ساتھ یوم الخمیس، یوم الاثنین کے روزے بھی رکھتا ہے، ایام بیس کے بھی روزے رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی کوشش رہتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی خوب ہے، اذکار و اوراد کا اہتمام بھی خوب ہے، صدقات و خیرات بھی خوب ہیں، اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اچھا بھی ہے۔ کبھی کسی نے اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے اس کو خیانت کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے اس کو کسی طرح کی بے احتیاطی اس کی زندگی میں نہیں دیکھی، لوگوں کی نگاہوں میں بھی بہت اچھا ہے، کرتا بھی ہے اور بچتا بھی ہے۔ لیکن جب کبھی خلوت میں ہوتا ہے، گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، سمجھایا نا؟ جب کبھی خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، گناہ کا موقع ملتا ہے تو پھر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ جو گناہ ہے جو خلوت اور تنہائی میں کیا جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر کے کیا جاتا ہے، لوگوں سے چھپا کر کے کیا جاتا ہے، یہ آپ کی تمام طاعات و عبادات کا ستیہ ناش کرتا ہے، تمام طاعات و عبادات کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ بھلے آپ اپنے اعمال ظاہرہ کی برکت سے اور ظاہری طور پر گناہوں سے بچنے کے اہتمام کی برکت سے لوگوں کی نظر میں اچھے اور بھلے رہیں، لیکن آپ یہ بتائیں آپ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں؟ عند اللہ آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے آپ کا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں۔ خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے اب کون ہے؟ گھر کے سارے افراد سو گئے ہیں، کمرہ بند ہے، اندر سے لاک بھی ہے، لائٹ بند بھی ہے، اب تو میں ہوں اور میری بدماشیاں ہیں۔ اگر اس کو یہ استحضار نہیں ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہے، پھسا ہے۔ یہ اسی بات کی علامت ہے نا۔ کہتا بیوی بھی ادھر چلی گئی، بچے بھی ادھر چلے گئے، ماں بھی ادھر ہے اور کوئی نہیں، اوپر سے آواز آتی ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ بدبخت نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آج اگر اسی بات کا استحضار ہمیں حاصل ہو جائے اور یہی بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ ہر وقت اور ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، تو ہماری خلوت بھی ہماری جلوت کی طرح سے ہو جائے گی، ہماری خلوت بھی ہماری جلوت کی طرح سے ہو جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ استحضار اتنی آسانی سے تو نہیں، یہ یقین تو اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، یہ ایمان تو اتنی آسانی سے نہیں بنے گا۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جس سے تم غافل ہو، جدھر تمہارا ذہن نہیں جا رہا ہے، اس کی شان کیا ہے جانتے ہو؟ وہ آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب مجھ کو دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے میں آنکھ سے کوئی ایسا اشارہ کروں جس کی کسی کو پتہ نہیں چلے، جس کا کسی کو بھی نہ پتہ چلے، لیکن اس کو تو پتہ ہے۔ کہہ رہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے، کنکھیوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہے، اور آنکھوں کے اشاروں کو تو چھوڑو، اس سے تو ابنائے جن سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔
وہ تمہارے دلوں میں جنم لینے والے وساوس سے بھی واقف ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں خلوت میں بھی، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے خلوت میں بھی، جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ایسے موقع پر بھی اللہ سے ڈر کر ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا لہم مغفرتوں، ایسے کے لیے عظیم بخشش ہے، مغفرت کا پروانہ، اور اجر کبیر، جنت اور جنت کی نعمتیں۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ کیا کسی کو پتہ نہیں، میں نے یہ کیا سوائے میرے کوئی نہیں جانتا، میں نے یہ کیا میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سے ڈرو جس دن پوشیدہ چیزیں آشکارا کر دی جائیں گی، پوشیدہ چیزیں آشکارا کر دی جائیں گی اور چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور جو کچھ تم نے چھپا کر کے کیا ہے اس کو تشتزبام کر دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن آئیں گے بڑی آن بان کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ آئیں گے۔ بحسنات، نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا ان کے پاس، نمازوں کی نیکیاں، روزوں کی نیکیاں، صدقات و خیرات کی نیکیاں، حج اور عمرے کی نیکیاں، اذکار و اوراد کی نیکیاں، نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا۔ کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا ذرا بتائیں گے؟ فرماتے ہیں امثال جبال تہامۃ بیضا، تہامہ کے سفید پہاڑوں کے برابر نیکیاں ان کے پاس ہوں۔ یہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال میں ان کو پیش کیا کہ ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں، لیکن ہوگا کیا؟ کہہ رہے یجعلها اللہ ہباء منثورا، جس طریقے سے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، ریت کا ٹیلا بہت اونچا ہے، بہت دور تک پھیلا ہوا، بہت اونچائی تک، لیکن جھکڑدار ہوا آ جائے، تیز و تند آندھی چلے تو پھر ان ریت کے ذرات کو کچھ پتہ ہوتا ہے کہاں گئے وہ؟ تیز و تند ہواؤں نے ان کو اس طرح سے فضا میں اڑا دیا اور بکھیر دیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کریں گے جو آندھیوں اور تیز و تند ہواؤں نے ان ریت کے ٹیلوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کریں گے کہ وہ ہوا منصورہ ہو جائیں، بے ویلو اور بے وزن ہو جائیں گے، ناکارہ اور نکمی ہو جائیں گے، بیکار اور بے فائدہ ہو جائیں گے۔ اب ظاہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن لوگوں کے سامنے یہ باتیں کی ہیں وہ ہماری طرح تھوڑی تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذرا ان کے کچھ احوال بیان کر دیں تاکہ ہم ان جیسا بننے سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نادانستہ طور پر ان میں شامل ہو جائیں اور پھر ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور برتاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اما انہم اخوانکم، اور تمہارے ہی بھائی بندے ہوں گے،
جیسے تم اہل ایمان ہو، صوم و صلات کے پابند ہو، معاشرے میں دیندار سمجھے جاتے ہو، اسی طرح سے یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم رات میں تہجد پڑھتے ہو، اللہ سے مناجات کرتے ہو، ذکر اور تلاوت کرتے ہو، اسی طرح وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار و فرما بردار ہوں گے۔ رات میں وہ بھی اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے، سرگوشی کریں گے، راز و نیاز کی باتیں کریں گے، لیکن ان کے اندر ایک کمی ہوگی، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک کمی ان کے اندر ہوگی، کیا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا إِلَى مَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن وہ ایسے ہوں گے کہ ان کو جب گناہ کا موقع ملے گا تو پھر موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ، جب کبھی خلوت اور تنہائی میں گناہ کا موقع ملے گا تو پھر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر دیں گے۔ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں کی نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ برتاؤ کریں گے کہ تیز و تند آندھیوں کی طرح سے جیسے ریت کے ٹیلے کو اڑا کر کے بکھیر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو بے اثر اور بیکار کر دے گا، ان کی اسی ناشائستہ حرکت کی وجہ سے، ان کی اسی ناشائستہ حرکت کی وجہ سے، چھپ چھپا کر کے، لوگوں کی نگاہوں سے بچ بچا کر کے، گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اس حدیث کو ہم نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، کہیں ہم تو اس حدیث کے مصداق نہیں ہیں، کہیں ہم تو اس حدیث کے مصداق نہیں ہیں۔ نیکیاں تو ہمارے پاس کتنی وہ ہم جانتے ہیں، لیکن وہ جو کہا گیا اما انہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، ہم تو نہیں اس میں، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام و اوامر کو پورا کر رہا ہے، بظاہر گناہوں سے بچ بھی رہا ہے، معاشرے میں نیک اور اچھا بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم یاخذون من اللیل کما تاخذون، رات میں تہجد پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ چھپ چھپا کر کے کیا جانے والا گناہ کتنا منحوس ہے، اور اس کی نحوست کتنی بڑی ہے کہ یہ ہماری نمازوں کو بیکار کر دے گا، ہمارے روزوں کو بیکار کر دے گا، ہمارے اذکار و اوراد کو بیکار کر دے گا، ہمارے حج اور عمرے کو بیکار کر دے گا، ہماری تمام طاعات و عبادات کو خاتمہ ملا دے گا، اگر ہم نے اس قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے، آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان خوشبختوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور جنتی نعمتوں سے ان کی ضیافت فرمائیں گے۔ ان 7 خوشبختوں میں کون ہے؟ ان 7 خوشبختوں میں ایک وہ خوشبخت ہے جس کو خلوت اور تنہائی میں معصیت اور نافرمانی کا موقع ملا، خلوت اور تنہائی میں معصیت اور نافرمانی کا موقع ملا، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے اس نے اس معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گناہ کا موقع ملا، کر سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، لیکن صرف ایک اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت، اس کے خوف سے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، تو پیکر بن گیا۔ 3 آدمی تھے،
تینوں سفر پر جا رہے تھے، شام ہو گئی تو یہ ہوا کہ اب کہیں رات گزار لی جائے، آرام کر لیا جائے، کھا پی لیا جائے، صبح ہوگی پھر سفر شروع کر دیں گے۔ تینوں نے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کیا، کوئی چھوٹی موٹی غار تھی اس میں چلے گئے کہ یہاں کھاتے پیتے آرام کرتے ہیں، صبح چلے گئے۔ جب وہ غار کے اندر گئے، رات کے کسی حصے میں پہاڑ پر سے کوئی پتھر لڑکا اور اس نے آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا، غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب دیکھا کہ غار کے اندر سے نکلنے کی کوئی شکل ہی نہیں، اور وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اس کو ٹس سے مس کرنا بھی ان تینوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب ان کے سامنے ہر طرف سے موت، کسی کے اندر جب باہر نہیں نکلیں گے تو اندر کتنے دن زندہ رہ سکتے، ہر طرف سے بے کسی اور بے بسی، لاچاری اور مجبوری۔ صرف ایک سہارا نظر آیا، تو آپس میں بیٹھ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جس نے کوئی عمل زندگی میں خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کے غیر کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہو، تو اس عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چنانچہ تینوں نے اپنے اپنے طور پر بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کیا، اپنے اعمال کا جائزہ کیا، اور ان کو جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہوا نظر آیا، انہوں نے اس عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ ایک نے فریاد کی تو پہاڑ وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، لیکن ابھی اتنا نہیں کھسکا کہ اس سے باہر نکل سکے۔ دوسرے نے فریاد کی، اللہ کی مدد آئی، وہ پتھر پھر کھسک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ اس میں سے نکل سکے۔ پھر تیسرے نے فریاد کی اور اللہ کی مدد آئی، وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، اب اتنی جگہ بن گئی کہ اندر سے آدمی باہر آ سکتا ہے۔ یہ تین اعمال کیسے تھے، اس میں سے ایک عمل بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچازاد بہن پر فریفتہ تھا، عاشق تھا، میں نے اپنا دل اس پر پھینک دیا تھا، اسی کی نیند میں اٹھتا بیٹھتا تھا، سوتا جاگتا تھا، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی مطلب براری کا اظہار کیا تو اس نے انکار کر دیا، میری خواہش پوری نہیں کی اس نے۔ کہا پھر کچھ وقت گزرا، حالات آئے، وہ نان شبینہ کی محتاج ہو گئی، پائی اس کے پاس نہیں ہے، اور میں مالدار تھا، تو حالات سے تنگ ہو کر کے وہ میرے پاس آئی، اپنی ضرورت لے کر، اپنی مجبوری لے کر، تو میں نے اس کے سامنے اپنی وہی خواہش رکھی کہ ٹھیک ہے میں تمہاری یہ ضرورت پوری کروں گا، لیکن تم میری یہ خواہش پوری کرو۔ وہ حالات سے مجبور تھی، تنگ تھی، وہ رضامند ہو گئی۔ میں نے 120 اشرفی اس کے حوالے کر دی، جس کے بدلے میں اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، اور میں اب اس کے ساتھ اس طرح سے ہوں جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ لیکن عین اس موقع پر اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، اگر کرنا ہی ہے تو جائز اور حلال طریقے پر کرو۔ کہا اس کی زبان سے ان جملوں کا نکلنا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر ہٹ گیا، اور جو 120 اشرفی میں نے اس کو دی تھی وہ بھی میں نے واپس نہیں دی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے گا۔ یہ جو ابھی حدیث کے اندر کہا گیا نا، حدیث کے اندر کہا گیا کہ خلوت اور تنہائی میں گناہ کا موقع ملے اور آدمی وہ گناہ کر سکتا ہے، پھر اللہ سے ڈر کر چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے، اور اگر کر لے تو اس عمل کی نحوست کی وجہ سے اس کی ساری طاعات و عبادات خاک میں ملا دی جاتی ہے۔
اس سے اندازہ لگائیں کہ خلوت اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنا منحوس عمل ہے، اور خلوت اور تنہائی میں گناہ کا موقع ملے اور اللہ سے ڈر کر بندہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مصائب سے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو کیا کرتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ اور آج خلوت والے گناہ ہم لوگوں میں، جلوت والے گناہوں سے تو ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے بچا لیتے ہیں۔ یہ داڑھی بچا لیتی ہے، یہ داڑھی بچا لیتی ہے، یہ منصب بچا لیتا ہے، یہ ٹوپی بچا لیتی ہے، یہ غترہ بچا لیتا ہے، یہ پہناوا بچا لیتا ہے، لیکن خلوت اور تنہائی والے گناہوں سے صرف ایک ذات بچا سکتی ہے جس کا اتنا یقین بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آدمی تنہائی والے گناہوں سے نہیں بچ پاتا، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اگر مبتلا ہو جاتا ہے تو حدیث میں جو وعید آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تہامہ پہاڑ جیس کے برابر نیکیوں کو ہباء منصورہ، ریت کے ذرات کی طرح سے ہوا میں اڑا دے، اس کو بے قیمت بے ویلو اٹھا دے۔ گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بندگی نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے کا اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا، چاہے وہ صغائر ہوں، چاہے وہ کبائر ہوں، چاہے ان کا تعلق اعضاء ظاہرہ سے ہو، چاہے ان کا تعلق دل اور دماغ سے ہو، چاہے وہ کھلم کھلا کیے جائیں، چاہے وہ چھپ چھپا کر کے کیے جائیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنا، اسی کا نام بندگی ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے پیدا کیے جانے کے جو مقصد ہے اس پر قائم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اپنے احکام و اوامر کو پورا کرنے کی اور نواہی و زواجر سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.